بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے قائلین جہاں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری دلیلیں دیتے ہیں اور ہم نے ان کا رد کیا ہے قرآن و احادیث سے، تو ایک اور جو وہ دلیل دیتے ہیں اور آیت پیش کرتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے مکر کیا یا انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، تو وہ بتائیں وہ کون سی تدبیر تھی۔ تو انشاءاللہ ہم اس بات کا بھی ان کو جواب دیں گے کہ اس سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا یا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ دیکھیں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ مکر سے کیا مراد ہے۔ سورہ انفال میں ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے نبی وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، وہ تدبیریں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر چل رہا تھا اور اللہ سب سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا ہے۔ اس آیت میں نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مشرکین مکہ آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی تدبیروں سے بچا لیا۔ اب اگر مکر سے مراد رفع جسمانی ہی ہے تو پھر یہ تو عقیدہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رکھنا پڑے گا، مگر اس وقت رفع جسمانی کی بجائے نبی علیہ السلام کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا پڑی تھی، جس کا ذکر اجمالاً سورۃ التوبہ میں آ چکا ہے، اور جس میں نبی علیہ السلام کا غار ثور میں ٹھہرنے کا ذکر ہے اور اس کے لیے کسی تعویل کی بھی ضرورت نہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ہے اذ ہما فی الغار، یعنی جب وہ دونوں غار میں تھے، نبی علیہ السلام اور ان کے رفیق غار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اگر تدبیر سے مراد یہ لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو پھر تو یہود کا مطلب پورا ہو جاتا، یہود کا مطلب بھی پورا ہو جاتا کہ اللہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیتا، تو وہ پھر قتل کا دعویٰ کیوں کرتے؟ حالانکہ اللہ نے ان کے قتل کی تردید کی ہے اور ان کی سولی چڑھانے کی بھی قرآن میں تردید ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہم تو بچ گئے، ہماری تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو فائدے میں رہے، لیکن یہ ہے کہ کسی نبی سے کسی قوم کی دشمنی ذاتی نہیں ہوتی بلکہ دعوت حق کی بنا پر ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم ان کی بات مان لیتے تو یہ لوگ تمہیں دوست بنا لیتے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 73 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اے نبی، اور ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے۔ اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو کافروں سے بچا کر اسے دعوت حق پھیلانے کا موقع دے۔ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ سورہ صف کی آخری آیت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت حق پھیلانے کا موقع دیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اپنے رسولوں کی تائید اللہ اسی زمین پر اس کی زندگی کے دوران ہی فرماتا ہے، اس کو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ سورۃ المجادلہ کی 21 میں ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، مقرر کر دیا ہے اللہ نے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب ہو کر رہیں گے، بے شک اللہ زور آور اور غالب ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ اپنے رسولوں کی تائید اسی زمین پر کرتا ہے، نہ کہ ان کو غلبہ دینے کے لیے آسمان پر اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ جو تھا مکروا ومکر اللہ، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں زندہ ہیں یا آسمانوں پر زندہ ہیں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔